بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ ابراہیم علیہ السلام آیات کریمہ 37 اور اس کے بعد پھر 40 اور 41۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ سیدنا خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام نے رب العالمین سے جو دعائیں کی، اللہ کریم کو وہ دعائیں اتنی پسند تھی اور ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کلام پاک میں محفوظ کریں۔ ان دعاؤں کی شان و عظمت کے لیے یہ ایک بات ہی کتنی بڑی، کیا وہ کہتے ہیں کس کتاب میں نام آ گیا، سمجھتے ہیں یہی کمال ہے، اگرچہ شیطانوں کے بہت بڑے چیلوں کی فہرست میں نام آ جائے۔ کون سی وہ بک ہے؟ اور یہ کتاب ہے رب العالمین، جس ایسی کتاب نہ تھی نہ ہے نہ ہو۔ ہم نے گزشتہ سبق میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا پڑھی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں یعنی ان کی اولاد کو جنہیں انہیں سرزمین مکہ میں بسایا، ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کرے۔ اس دعا کے حوالے سے گزشتہ باتوں کے ساتھ مزید بات رزق، اس کا ہونا انسان کی ایک بہت ہی بڑی ضرورت ہے۔ اس سے بے نیازی، لاپرواہی کے اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ یہ جھوٹے صوفی ایک طرف بے نیازی اور دوسری طرف نگاہیں لوگوں کی جیبوں اور ہاتھوں پر، بیکار صوفیت ہے، لایانی درویشی ہے۔ رزق چاہیے اور ضرور چاہیے رب العالمین سے، اس کے بغیر انسان سیدھا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ رزق کس لیے چاہیے؟ نوٹ فرمانا، رزق بجائے خود گول نہیں، ٹارگٹ نہیں، ہدف نہیں، منزل نہیں، یہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ اور ضروری ذریعہ ہے۔ اس سے منزل تک پہنچنے میں آسانی، سہولت میسر آتی ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ ہر انسان جو انسان ہے اور بابا آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس کی منزل اللہ کی جنت ہے۔ ہمارا گھر تو وہ ہے، یہاں آئے ہیں، غلطی ہو گئی کہ اس کا معافی تو ہو گئی لیکن جنت سے نکال دی۔ اور کیا کرنا ہے؟ کوشش کر کے پھر اسی جنت میں جانا ہے۔ اور اس جنت میں جانے کے لیے اللہ پاک نے وسائل، طریقے، معاون اور مددگار چیزیں رکھی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز اللہ کا رزق ہے۔
قارون بڑا متکبر، بڑا سرکش، بڑا باغی، اس کی قوم کے لوگوں نے اسے سمجھایا، اور وہ سمجھانا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کریم نے ان سمجھانے والوں کی بات کو اپنے کلام پاک میں محفوظ کر دیا۔ سن لیجئے، سورہ القصص ہے، آیت کریمہ 77 ہے، 77 ہے، 20واں پارہ ہے۔ آیت کریمہ مجھ سے سنیے اور ترجمہ بھی سماعت فرمائیے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ لا الہ الا اللہ۔ اللہ گواہ ہے، میری اور آپ کی زندگی کا، خرم جی، رانا شاہ جی، اگر یہ بات سمجھ آ جائے، اللہ اکبر، نقشے بدل جائیں۔ بیٹا آگے ہو جاؤ، بھائی کو بھی آگے کرو، آگے آ جاؤ۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ پاک نے تجھے جو دیا ہے اس سے کیا کرو؟ آخرت کو تلاش کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کرے غلط نہ ہو۔ مال اللہ نے دیا، کھاؤ پیو، گھر والوں کو کھلاؤ، پہنو، رہائش اختیار کرو، ساری چیزیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے جو دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی جستجو کرو۔ اور ساتھ ہی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کھاؤ پیو پہنو، اس کی ممانعت نہیں، اجازت ہے، بلکہ وہ بھی اگر نیت ٹھیک ہو وہ بھی نیکی، وہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی کے منہ میں پیار سے محبت سے لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ یعنی نیکی ہے۔ وہ بیوی پہ خیرات نہیں کرتا، بیوی پر خیرات نہیں ہوتی، نیکی ہے، لیکن اصل منزل کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ کیا میں آپ اس بات کو یاد رکھے؟ پہلا سبق تو اچھی طرح یاد ہے بہت لوگوں کو، دنیا دنیا دنیا، شاباش شاباش شاباش، اس کے بعد خاک خاک خاک۔ جانا ہے لاہور، بڑی تیاری ہے، راستے میں ہی شام منا رہا ہے، ٹکے کباب اور یہ اور وہ کچھ لاہور بھول گیا ہے۔ تو یہ سفر اس کے لیے اچھا ہے یا برا؟ جی، جو اس کے سینئرز ہیں، ماں باپ ہیں، جب آئے گا تو مرمت کریں گے یا کیا کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ میں نہیں کچھ کریں، مرمت کے قابل ہے یا راستے میں کھائے، گاڑی میں پٹرول ڈالے، پانی پیے، گوشت کھائے، قیمہ کھائے، لیکن منزل پہ تو پہنچے۔ ہماری منزل ہے اللہ کی جنت، راستے میں ہی عیش کرتے کرتے غرق ہو گئے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں قارون کی قوم کی نصیحت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اطلب فیما آتاک اللہ من الاموال والنعمہ الجنہ، اللہ تعالی نے جو مال اور نعمت تجھے دی ہے، الحمدللہ، ہم مال بھی چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی چاہتے ہیں، ضرورت ہے، اور کیوں ہم رولیں، کیوں دستے سوال دراز کریں؟ نہیں چاہیے اور خوب چاہیے، لیکن کسی یہ فرماتے ہیں اللہ نے جو مال اور نعمت دی ہے اس سے جنت کو طلب کرو، اور جب جنت منزل ہے تو اذان ہوگی تو کہے گا نہیں میری ڈیڈ ہے، میرا ڈیل ہے،
میرے مہمان ہیں، یہ سارے شیطانی بہانے ٹوٹ جائیں گے یا باقی رہیں؟ صاف ستھرا میں آسان معیار ہے، ہر روز نہیں، ہر گھڑی میں ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور سماعت فرمائیے، وہ لوگ، اللہ نہ کرے کہ میں آپ انہی میں ہوں، اور خدشہ ہے کہ ہم انہی میں ہیں، لیکن التجا ہے اللہ سے کہ ہم ان میں نہ ہوں۔ وہ لوگ جن کا مقصد دنیا ہی دنیا ہے، کھانا بھی دنیا کے لیے، پینا بھی دنیا کے لیے، سونا بھی دنیا کے لیے، بھاگنا بھی دنیا کے لیے، ان کے لیے کیا ہے؟ اپنا اپنا جائزہ لیں، فضل الہی اور آپ سب۔ ہم سوتے ہیں کیوں؟ فریش ہو جائیں تاکہ تراویح اچھی طرح پڑھیں۔ کھاتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ کی بندگی کے لیے طاقت آ جائے۔ اگر اس نیت سے کھائیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ سنیے ان کا بیان جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کے دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کماش کے لوگوں کے لیے 4 بد دعائیں کی۔ کتنی بد دعائیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، طائف میں لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا، اللہ کریم غصے میں آئے، جبریل امین کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، اس نے آ کے سلام عرض کیا اور اجازت طلب کی، اگر اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھیں۔ اجازت دی، فرمایا مجھے امید ہے اپنے اللہ سے کہ وہ ان کی نسل سے وہ لوگ نکالے جو اللہ کے سوا کسی کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اتنے مہربان، لیکن اس بد نصیب شخص کے لیے 4 بد دعائیں۔ سماعت فرمائیے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو دینار کا، درہم کا اور چادر کا بندہ ہے۔ اور ہماری پنجابی میں اس کا ترجمہ ہے پیسے دا پوتے۔ ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں، اللہ کرے کوئی نہ ہو، لیکن میرا گمان اچھا ہے۔ سلام لو، سلام کھڑے ہو، زور سے لو، سلام لے رہے ہیں بڑے جوش سے، اب پھر دوبارہ سلام لو۔ یہ ڈرامہ کرتے ہیں ہم کہ نہیں؟ اٹھ کر تھک گئے چاچا، یار اچھے حافظ، آپ کو میں نے تھکا دینا آج۔ یہ جب اگر کسی نے ہماری دنیا پرستی کو جانچنا ہو، لیبارٹری میں جانے کی کوئی دور نہیں، ایک مسافر سے پہچانے جاتے ہیں، وہ کیا اداس ہو گیا ہوں، سب فراڈ ہے، لٹیرا۔ یہ گرم جوشی کس لیے ہے؟ آگے ہو جاؤ، ہماری جیب تو ہے نہیں نکالتا، کچھ جیب کاٹنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، اور چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ، ساری دانت کھول دیتے ہیں، گندے دانت، اور گندا بندہ، اندر سے بھی گندا، باہر سے بھی گندا۔ ساری گرم جوشی کس لیے ہے؟ دنیا کے لیے۔ دوبارہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں میٹنگ میں جا رہا ہوں، پھر آنا۔ چلو
یہ سارا منہ پھیرنا اس لیے ہے، مقصد کوئی نہیں، تو میں اس سے خواہ اپنے ہاتھ کو سلام لے کے گندا کیوں کروں؟ خوف ہے تجھ پر، اور سمجھتا ہے میں بڑا سیانا ہوں۔ وقت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ چوائس ہے ایسے ذریعے بڑا قیمتی وقت ہے، خاک ہے تجھ پر اور تیرے وقت۔ یہ ہے تائسہ عبد الدینار والدرہم والخبیثہ۔ غریب پڑوسی بیمار ہو جائے، اس بدبخت کے پاس وقت نہیں کہ جا کے سلام کہے۔ سلام کہنا نہیں، موبائل پہ فون کر کے ابنی پوچھنا گوارا کر، اور تھوڑے کام ہے میں کیا کروں؟ اگر بیگم کہے بھی، کسی نیک باپ کی بیٹی اس کو بھی ڈانٹ دیتے، تینوں پہ یہ گل ہے، مینو اپنے سیاپے تھوڑے۔ ران صاحب یہی کچھ ہے۔ اور ایک دور بحریہ ٹاؤن میں بیمار ہے جس سے کام ہے، شدت کی گرمی ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا بات ہے، بہت ثواب ہے، اس ثواب کے لیے جا رہا ہے۔ غریب کی عادت، اس میں تیری کمر ٹوٹتی ہے، دماغ پھٹتا ہے، اور بحریہ ٹاؤن میں شدت کی گرمی میں جانا، اور گاڑی کا اے سی بھی خراب، پھر بھی جاتا۔ اتنا بیمار ہے تو میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور وہاں جا کے جو فراڈ کرتا، کس لیے؟ اس سے کام، کون سا کام جنت میں پہنچا دے گا؟ نہیں، یہ ہے پیسے کا بیٹا، دینار درہم اور کپڑے کا بیٹا، اور اس کے یہ بد دعا نمبر 1 کیا ہے؟ برباد۔ دوسری بد دعا اور اس کی مزید پہچان، ان اعطی رضی وان لم یؤت سخط، اگر دیا جائے ہاں کھل جاتا ہے، چہرہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے روٹھ جاتا ہے۔ یہ نقشہ ہے کہ نہیں؟ یہاں ٹوکرے لے کے جاتے ہیں پھل کے، اگر کام ہو گیا تو نعرے مارتے ہوئے آتے ہیں، اور اگر اس نے صاحب نے کہا ادھر رکھ، چل اگلے ماہ آئی، تو چہرہ کہاں جاتا ہے؟ سارے کپڑے وپڑے، بکتا آتا ہے اور گھر آ کے بھی بکتا ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ وہ پورا نہیں ہوا۔ تیسری بد دعا تعس، چہرے کے بل گرے، وانتکس، دوسری بد دعا چہرے کے بل گرے، تیسری بد دعا چہرے کے بل گر کر سر کے بل بازی کھائے۔ یہ نہیں کہا چہرے کے بل گرے بسم اللہ بچ جائے نا، اب اس کے بعد سر کے بل بازی کھائے۔ اور چوتھی بد دعا وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُكْشِ، اور اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے، فَلَن تُكْشِ، کوئی ایسا نہ ہو جو اس کے کانٹے کو باہر نکال۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے دل سے اللہ اس کے لیے شفقت اور مہربانی کو ختم کر دے۔ ایک بھی چوتھی بد دعا ہی تباہی کے لیے کچھ کم ہے۔ نثار صاحب جاؤ اس سے پوچھو، کروڑوں یا اربوں کا مالک ہے، سگا بیٹا، فیکٹری جانے سے پہلے، میٹنگ جانے سے پہلے سلام کہہ کے جانا پسند کرتا ہے۔ کیوں چوہی صاحب؟ ماں بیچاری چیختی رہتی ہے پرانے زمانے کی، بابا کو سلام تو کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ لیکچر دینا شروع کر دے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ نہیں؟ تڑپتا ہے۔ جن کے لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کیا، وہ شدید بیماری میں سلام کہہ کے جانا پسند کرتے ہیں جی۔ سلام کہنا حاضر ہو کے وہ فون کرنا پسند نہیں کرتے، یار کی کرنا جان نہیں چھڑ رہا،
یہ 4 بد دعائیں ہیں. آئیے وقت ختم ہو رہا ہے, آئیے عزم کریں. انشاءاللہ رزق کمانا ہے, ضرور کمانا ہے, لیکن کس لیے؟ اللہ کی جنت میں جانا ہے. اور جب یہ نیت ہوگی تو دنیا کی کمائی کے لیے ہمارے نقشے بدل جائیں. کمائی کرتے ہوئے نہ نمازیں ٹوٹے گی, نہ بہن بھائیوں کا حق کھائیں گے, نہ بددیانتی کریں گے, نہ جھوٹ بولیں گے. اور یہ زندگی ہے خوش نصیب لوگوں کی زندگی. اللہ مجھے آپ کو خوش نصیب بنائے, خوش نصیب لوگوں والی زندگی نصیب فرمائے. اور جس غلط روش پر ہماری اکثریت چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے دور فرما دے, اور جو غلطی کوتاہی ہو چکی ہے وہ معاف کرے, اور آئندہ اس غلطی سے ہم سب کو اپنی رحمت سے محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين عن الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں, اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.